الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عورتوں کے وہ مخصوص مسائل جن کی انہیں زندگی میں ضرورت پڑتی ہے وہ ان پر سیکھنا واجب ہے، یعنی عورت کو حیض و نفاس کا خون آئے تو ان کے احکام سیکھنا یہ عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح مرد پر بھی یہ واجب ہے کہ عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کے معاملات میں جن مسائل کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کا تعلق مرد سے ہے تو مردوں کو بھی ان احکام کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر عورت کو جو حیض کا خون آئے اس کے مسائل تو عورت سیکھے گی ہی، لیکن مرد کو بھی سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ اسے یہ پتہ رہے کہ کن ایام میں میرا عورت کے قریب جانا جائز ہے اور کس حالت میں عورت جب پاک ہو گئی تو غسل سے پہلے صحبت کرنا جائز ہے اس سے، اور کس حالت میں غسل سے پہلے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مرد کے لیے بھی اس اعتبار سے ان مسائل کو سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہماری اکثر جو ہیں وہ عورتیں یہ ضرورت کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں، اور ان میں بہت سارے مسائل تو اتنے پیچیدہ ہیں کہ جب تک خوب اچھے طریقے سے ان کی تعلیم نہ حاصل کر لی جائے تب تک وہ مسائل عورتوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں۔ میں کچھ ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ گھر میں اگر خواتین کو اس کا سابقہ پڑے تو انہیں آپ بتا سکیں۔ ایک سوال اس میں یہ آتا ہے کہ عورت کو حیض کا خون آ رہا ہے، حائضہ ہے، اور رات میں وہ سو گئی، جب صبح کے وقت اٹھی تو خون کا نشان موجود نہیں تھا، تو وہ رات کے وقت سے پاک مانی جائے گی یا صبح کے وقت سے پاک مانی جائے گی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب صبح میں اٹھ کر کے اس نے دیکھا کہ کپڑے یا پیڑ پر خون کا نشان نہیں ہے تو رات ہی سے اس کو پاک مانا جائے گا، رات ہی سے وہ پاک مانی جائے گی، اور عشاء کی نماز اب قضا پڑے گی، وہ عشاء کی نماز کی اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اور اسی کے برخلاف دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب سوئی تب پاک تھی، لیکن جب صبح کے وقت میں اٹھی ہے تو کپڑے یا پیڑ پر خون کا اثر نظر آ رہا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر رات کے وقت سے اس کو ناپاک مانا جائے گا یا صبح کے وقت سے؟ تو اس میں حکم یہ ہے کہ جب اس نے خون کا اثر دیکھا تب سے اس کو حیض والی مانا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب صبح میں اٹھ کر کے دیکھا تو رات ہی سے اس کو ناپاک مانا جائے، نہیں، رات سے اس کو حائضہ نہیں مانا جائے گا، صبح سے اس پر حیض کا حکم جب اس نے دیکھا ہے تب سے اس پر لگایا جائے گا۔ ایک سوال اس میں یہ آتا ہے کہ نفاس یعنی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو خون آتا ہے تو اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن بتائی گئی ہے، تو اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں 5 دن 10 دن 15 دن یا 20 دن خون آ کر کے 40 دن سے پہلے مثال کے طور پر بند ہو جائے تو کیا اس عورت کے لیے نماز چھوڑنا جائز ہے یا روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے؟ تو حکم اس کا یہ ہے کہ جب
40 دن سے پہلے 10 20 15 20 25 دن میں خون اگر بند ہو جائے تو اب اس کا نہ تو نماز چھوڑنا جائز ہے نہ روزہ چھوڑنا جائز ہے. اگر وہ نماز اور روزہ چھوڑے گی تو وہ گنہگار ہوگی. عورتوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جب تک 40 دن مکمل نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اور عموماً دیکھنے میں بھی یہی آتا ہے. عام طور پر عورتیں 40 دن تک نماز روزہ کچھ بھی نہیں کرتی ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. جب وہ 40 دن سے پہلے خون بند ہو گیا پاک ہو گئی تو اب ان کے لیے نماز روزہ چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. ایک ضروری مسئلہ اس میں یہ پیش آتا ہے کہ عورتوں کو جو ہر ماہ خون آتا ہے ان کی ایک عادت رہتی ہے 4 دن 5 دن یا 7 دن. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو عادت کے دن ہے مثال کے طور پر 7 دن کی عادت ہے تو 5 ہی دن میں خون بند ہو جاتا ہے. یا کبھی کبھی 7 دن کی عادت ہے تو 8 دن میں بند ہوتا ہے. تو اب عورتیں یہاں پہ حیران ہو جاتی ہیں کہ عادت تو میری 7 دن ہے, اب کی مرتبہ 6 دن آیا تو میں 6 دن ناپاک رہی, یا اور 9 دن آ گیا تو 9 دن تک ناپاک رہی. تو اس کے لیے مسئلہ یاد رکھا جائے کہ عادت کے دن سے خون چاہے کم آ جائے چاہے عادت کے دنوں سے زیادہ ہو جائے, لیکن 10 دن سے کم آیا ہے تو سب کو حیض ہی مانا جائے گا. اور یہ کہا جائے گا کہ عورت کی یہ عادت جو ہے وہ بدل گئی ہے. یعنی پہلے اس کی جو عادت تھی مثال کے طور پر 7 دن کی, اب کم آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی عادت اب کم دن کی ہو گئی ہے. یا 8 دن آ گیا 1 دن بڑھ گیا تو یہ کہیں گے کہ اس کی عادت جو ہے وہ بدل گئی ہے, 8 دن کی اس کی عادت ہو گئی ہے. اس کے اندر بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب مجھ کو 7 دن کی عادت ہے اب 6 دن ہی آیا تو میں 7 دن تک ہی ناپاک رہیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اب اس کی عادت بدل گئی, 1 دن کم ہو گئی اس کی عادت میں سے. جبکہ 15 دن سے پہلے دوبارہ خون نہ آ جائے تو اس کی عادت کو بدلا ہوا مانا جائے. اسی طرح اسی سے لگتا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی عورتوں کو پیش آتا ہے. عورتوں کی ایک تاریخ مثال کے طور پر رہتی ہے, ان تاریخوں میں خون آتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ سے پہلے ہی خون آ جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ آ کر کے نکل جاتی ہے, تاریخوں کے بعد میں خون آتا ہے لیکن 10 دن سے کم رہتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر تاریخ سے پہلے خون آ جائے یا تاریخ آ کر کے نکل گئی, تاریخ کے بعد میں خون آیا, تو یہی کہا جائے گا کہ وہ حیض کا خون ہے جبکہ وہ حیض کے دن بن سکیں, اور یہ کہا جائے گا کہ اس کی تاریخ بدل گئی ہے. اب ایسا نہیں کہ جس تاریخ میں آتا تھا اسی تاریخ کو حیض مانا جائے, پہلے یا بعد میں آئے تو اس کو حیض نہ مانا جائے. یہ بھی بہت ساری عورتیں اس میں بھی غلطی کرتی ہیں. اسی طرح ایک اور عورتوں کا اس حوالے سے ضروری مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ 10 دن تک کسی عورت کو مثال کے طور پر حیض کا خون آیا اور 10 دن آ کر کے پھر بند ہو گیا, تو کیا ایسی عورت کے ساتھ میں شوہر ازدواجی تعلقات یعنی صحبت کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب 10 دن پر حیض آ کر کے بند ہو جائے تو اس سے ازدواجی تعلق کرنا جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت جب غسل کر کے فارغ ہو جائے اس کے بعد میں اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا جائے. غسل سے پہلے صحبت نہ کرنا یہ بہتر ہے. اب اسی کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ 10 دن پہ خون آ کر کے عورت کو بند ہوا, اور اب اتنا جو وقت ہے کہ وہ نماز کا, جیسے مثال کے طور پر فجر کا وقت جو ہے ختم ہونے والا ہے اور اتنا وقت باقی ہے کہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے وہ, تو اس وقت کی نماز بھی اس کے ذمے جو ہے وہ لازم ہو جائے گی. اگر 10 دن پہ آ کے بند ہو گیا, اللہ اکبر کہہ سکتی ہے وہ, اتنا وقت ہے اس نماز کا وقت کا, تو اس پر اس وقت کی نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا. لیکن اب سوال یہ ہے ابھی تو نہائی نہیں ہے تو اللہ اکبر کہہ کے کیسے نماز پڑھے گی؟ تو نماز تو نہیں پڑھ سکتی, لیکن اتنا ٹائم ہے اللہ اکبر کہہ سکتی ہے, تو بعد میں نہ کر کے اس کی قضا اس کو پڑھنا پڑے گا. اب چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اب اس میں رمضان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 10 دن پہ اگر خون آ کر کے بند ہوا تو کیا عورت پر روزہ فرض ہو جائے گا؟ تو اس مسئلے کو بھی عورتیں یاد رکھیں
کہ اگر 10 دن پہ خون آ کر کے اگر بند ہوا ہے اور فجر کے وقت سے ایک لمحہ پہلے بھی وہ پاک ہو گئی ہے، فجر کے وقت سے ایک لمحہ پہلے بھی وہ پاک ہو گئی ہے، تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر فجر کا وقت ہونے کے بعد پاک ہوئی یا فجر کا وقت ہونے کے چند منٹ کے بعد پاک ہوئی تو پھر اس دن کا روزہ جو ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ان عورتوں کے لیے جن کو 10 دن سے کم خون آ کر کے بند ہو جائے تو کیا ان پر نماز اور روزہ جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت کی جو عادت رہتی ہے، یعنی پچھلی بار جتنا خون آیا تھا تو اگر وہ خون بند ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ جس وقت کی نماز ہے اس وقت کی نماز میں اتنا ٹائم باقی ہے کہ نہا کر چادر اوڑھ کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تو پھر اس وقت کی نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو اس وقت کی نماز اس پر فرض نہیں ہوگی۔ یہ بڑا باریک فرق ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ 10 دن پہ بند ہوتا ہے تو صرف اللہ اکبر کا ٹائم بہت ہے، اتنا ٹائم مل گیا کافی ہے۔ لیکن 10 دن سے کم بند ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ اتنا ٹائم چاہیے عورت کو کہ اس وقت میں وہ نہا کر چادر اوڑھ کر اللہ اکبر کہہ سکے، تب پھر اس وقت کی نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اب جیسے ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور عورت اپنی عادت کے دن سے یا زیادہ دن کے بعد میں پاک ہو گئی لیکن 10 دن سے پہلے پاک ہو گئی ہے، تو کیا اس دن کا روزہ رکھے گی؟ تو یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر نہا کر چادر اوڑھ کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو اس دن کا روزہ اس کے اوپر فرض ہو جائے گا، اور اگر اتنا نہیں کر سکتی ہے تو اس دن کا روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا۔ یہ ضروری مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھا جائے۔ ایسے ہی ایک اور سوال اس کے اندر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ کچھ عورتوں کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ جو پیریڈ کے دن رہتے ہیں اس میں برابر خون نہیں آتا ہے، تو کیا ان کو حائضہ ناپاک مانا جائے گا یا ناپاک نہیں مانا جائے گا؟ یعنی وہ حائضہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو اس کے لیے یہ ضروری مسئلہ یاد رکھا جائے کہ خون برابر پابندی سے مطلب مسلسل آنا ضروری نہیں ہے، تھوڑے کسی وقت میں آئے کسی وقت میں نہ آئے تب بھی وہ پورا وقت حیض ہی کا مانا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ آ گیا اور اس کے بعد میں جو ہے وہ 2 گھنٹہ نہیں آیا تو اب 2 گھنٹہ پاک مانے جائے گی، نہیں، وہ جب تک رک رک کر کے آتا رہے گا سارا وقت جو ہے وہ اس کا حیض ہی کا مانا جائے گا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو خون آ کر کے بند ہو گیا، 1 گھنٹہ آیا اور بند ہو گیا، اور 3 دن پورے ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے پھر آیا۔ مثال کے طور پر سنیچر کو آیا صبح میں، پھر سنیچر کا پورا دن نہیں آیا، اتوار کا بھی پورا دن نہیں آیا، اتوار کے آخر کے اندر آیا، تو اب 3 دن کے شروع میں آیا اور 3 دن کے آخر میں آیا، تو کیا یہ پورے 3 دن ناپاکی کے ہوں گے؟ تو حکم یہی ہے کہ یہ پورے 3 دن ناپاکی کے مانے جائیں گے، اس لیے کہ ان ایام کے اندر مسلسل خون آنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں رہتی ہے تو کیا وہ تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہے نفاس کی حالت میں؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھا جائے کہ ان ایام میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو حرام ہے۔ بسم فاتحہ، آیت الکرسی، ان کو پڑھ سکتی ہے، کس نیت سے؟ قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ ذکر اور دعا کی نیت سے عورت ان کو پڑھ سکتی ہے۔ لیکن قرآن کے وہ الفاظ نہیں پڑھ سکتی جو حروف مقطعات ہیں، جیسے حامیم یا الف لام میم یا نون صاد، جو یہ قرآن کے جو حروف مقطعات ہیں ان کو نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اور اگر قل شریف پڑھے، قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ وغیرہ، حیض کی حالت میں عورت تو پڑھ سکتی ہے، لیکن قل کو ہٹا کر کے پڑھے، یعنی هو اللہ احد سے پڑھے۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھے تو قل کو ہٹا کے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق یہاں سے پڑھے۔ قل اعوذ برب الناس پڑھے تو قل کو چھوڑ کر کے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یہاں سے پڑھے، لفظ قل نہ پڑھے۔ ایسے ہی جو کلمے ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہے، 6 کلمے جو پڑھے جاتے ہیں ان کو بھی ان ایام کے اندر عورت پڑھ سکتی ہے۔ اور ایک ضروری مسئلہ خاص طور سے مردوں کے لیے یہ کہ عورت جب حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہے
تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، لیکن یہ ضروری مسئلہ بھی یاد رکھا جائے، جب عورت ان ایام میں رہتی ہے تو اس کو ناف سے لے کر گھٹنے تک شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی گناہ ہے، یعنی دیکھنا بھی گناہ ہے شہوت کے ساتھ میں، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ان ایام کے اندر عورت کو شہوت کے ساتھ میں دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور دیکھے گا کوئی تو گنہگار ہوگا وہ۔ ایسے ہی ایک سوال اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جب عورت حیض و نفاس کی حالت میں رہتی ہے تو بہت سارے لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ نیاز کا کھانا بنا سکتی ہے کہ نہیں، فاتحہ کے لیے خاص طور سے جو مخصوص فاتحہ 11ویں شریح کی فاتحہ رہتی ہے یا کنڈے کی نیاز، اور بہت سارے جیسے نیاز کے موقع رہتے ہیں، تو اس پر وہ سوال کرتی ہیں کہ ان ایام کے اندر وہ کیا کھانا نیاز کا بنا سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھا جائے کہ عورت جب ان ایام میں رہے تو نیاز کا کھانا بنا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ وہ کھانا نہیں بنا سکتی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ناپاکی نہیں رہتی ہے، وہ تو ایک حکمی نجاست رہتی ہے، تو کھانا بنانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگرچہ ان ایام میں ان پر نماز نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو کلی وغیرہ کر کے پاک صاف ہو کر جیسے وہ بیٹھے مصلی بچھا کر کے اور درود شریف تسبیح وغیرہ پڑھیں، کیونکہ جب اتنے دن تک وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتی ہیں اور پھر بعد میں جب پاک ہونے کے بعد نماز شروع کرتی ہے تو ان کو بڑا بھاری پڑتا ہے، تو نماز کی عادت چھوٹنے نہ پائے، اس لیے نماز کے وقت میں مصلی بچھا کر کے بیٹھنا چاہیے، کچھ پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی پڑھ سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کلی وغیرہ کر کے پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح عورت جب ایام میں رہتی ہے تو جو ہے وہ اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال اس میں یہ آتا ہے کہ عورت کے جو حیض کی مدت ہے وہ کتنی ہے، اور کتنے سال میں عورت کو حیض آیا کرتا ہے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ جو خون آ رہا ہے وہ ناپاکی کا ہے یا بیماری کا ہے۔ تو اس کے لیے ہم احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کم سے کم 9 سال کی عمر سے حیض شروع ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 55 سال تک آتا ہے۔ 9 سال سے پہلے حیض نہیں ہوتا، اور 55 سال کے بعد میں حیض نہیں آیا کرتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 9 سال کی عمر سے پہلے جو خون آئے وہ بیماری کا خون ہے، یا 55 سال کے بعد میں جو خون آئے وہ بھی بیماری کا خون ہے، ان کے اندر نماز وغیرہ معاف نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت ہے، اگر 55 سال کے بعد میں عورت کو خالص خون آئے ایک دم، تب پھر ایسی صورت کے اندر اس کو جو ہے وہ اگر وہ حیض والا خون ہے تو اس کو حیض مانا جائے گا۔ ایسے ہی ایک سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ عورت 40 دن میں جو ہے وہ 40 دن تک جو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو غسل نہیں کرتی ہے اور اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی ہے، تو اس کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو اگر بچہ پیدا ہوا اور 20 دن کے اندر عورت کو خون آنا بند ہو گیا، تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ 20 دن میں وہ عورت پاک ہو گئی، نماز وغیرہ پڑھے، روزہ رکھے، لیکن 20 دن کے بعد خون بند ہو گیا، عورت نماز شروع کر دی، لیکن 10 دن کے بعد پھر خون آ گیا، تب پھر اس کو نفاس کا خون مانا جائے گا اور اسے ناپاکی کا حکم دیا جائے گا اور نماز وغیرہ جو ہے وہ ترک کرے گی۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو 1-2 دن خون آ کر کے بند ہو جائے اور 10 دن پورے نہ ہوں پھر خون آ جائے، تو پورے 10 دن خون کے مانے جائیں گے، پورے جو ہے وہ 10 دن کے اندر پھر دوبارہ خون آ جائے تو وہ جتنے دن تک خون آ رہا ہے سب اس کے حیض کے اس کے ایام کو مانا جائے گا۔ اصل میں جو عورتوں کے جو یہ مسائل ہیں ان کے اندر کئی جگہ اتنی پیچیدگی ہے کہ عورتیں اگر ان مسائل کو نہ سمجھیں تو جگہ جگہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ، عورت نماز پڑھ رہی ہے، نماز کی حالت میں اس کو خون آ گیا، یا عورت نماز پڑھ رہی ہے اور نماز کی حالت میں بچہ پیدا ہو گیا، تو کیا اس نماز کو بعد میں قضا کرے گی؟ تو
تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں حیض آ جائے یا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ نماز اس عورت پر معاف ہو جاتی ہے. لیکن ایک صورت ہے، اگر عورت نفل نماز پڑھ رہی تھی اور بیچ میں حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس نفل نماز کی قضا بعد میں اس کو پڑھنا پڑے گا. یعنی فرض نماز تھی تب تو پھر معاف ہو گئی، نہیں پڑھنا پڑے گا، لیکن نفل ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گا. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت اس حالت میں رہے وہ دعائے قنوت نہ پڑھے. اللہم انا نستعینک کا جو وتر میں پڑھی جاتی ہے دعائے قنوت حیض کی حالت میں نہ پڑھے. حیض کی حالت میں دعائے قنوت پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس کو مکروہ قرار دیا فقہاء کرام نے. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہے عورت اور حیض کا خون آ گیا یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کا جو روزہ ابھی چل رہا ہے وہ روزہ جاتا رہا اور اس کی قضا اور اس کی قضا رکھنا فرض تھا تو یعنی مطلب فرض تھا تو اس کی قضا رکھنا فرض ہے، اور نفل تھا تو اس کی قضا رکھنا واجب ہو جائے گا. ابھی جیسے رمضان کے مہینے میں بیچ میں خون آ جائے تو بعد میں اس کی قضا رکھنا پڑے گا، اور نفلی روزہ تھا تب بھی بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گا. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے اسی حوالے سے کہ جو عورت ناپاکی کے ایام کے اندر رہے اس کو چاہیے. اچھا یہ ایک مسئلہ مجھ کو ضروری یاد آیا، عورتیں چونکہ نماز کے حوالے سے بڑی کوتاہی کرتی ہیں، اگر اس مسئلے کو اگر سمجھ لیں تو نماز میں وہ کوتاہی کرنے سے گھبرائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کو بچہ پیدا ہوا اور آدھے سے زیادہ پیدا نہیں ہوا ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے، عورت کو یہ گمان ہے کہ آدھے سے زیادہ بچہ باہر ہونے سے پہلے نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وقت کی نماز جس طرح بھی ممکن ہو عورت پڑھے. اگر رکوع اور سجدہ کر سکتی ہے تو کرے، نہیں تو اشارے سے پڑھے، اور وضو نہیں کر سکتی تو تیمم کر کے پڑھے، اگر نہیں پڑھے گی تو گنہگار ہوگی. اب آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت تکلیف میں رہتی ہے، لیکن شریعت نے حکم دیا کہ بچہ آدھے سے زیادہ جب پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور وقت نکل جائے گا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھے. وضو کر سکتی ہے وضو کر لے، نہیں تو تیمم کرے. اگر رکوع سجدہ کر سکتی ہے تو رکوع سجدہ کرے، نہیں تو اشارے سے پڑھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ایسے وقت میں بھی اگر عورت نماز نہیں پڑھتی ہے تو گنہگار ہے، بعد میں توبہ کرے اور طہارت کے بعد میں پھر اس کی قضا اس کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا. تو یہ نماز کی اہمیت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں. بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جو بچہ تھوڑا سا باہر آیا ہے اس کو اگر بچے کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے تو بچے کے نیچے کچھ رکھ دے، برتن وغیرہ یا کچھ رکھ دے، تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو اور اسی حالت کے اندر نماز ادا کرے وہ. تو یہ نماز کی اہمیت کا اس سے آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح اس حوالے سے کئی مسائل ہیں، چونکہ یہ آپ لوگوں کا ٹاپک نہیں ہے، ان کا ٹاپک ہے، اس لیے اگر وہ باریک مسائل سب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ لوگ گھبرا جائیں گے اور بڑی الجھن کا شکار ہو جائیں گے. تو آپ کے جو اپنے مسائل ہیں انہیں آپ حضرات پیش کریں، انشاءاللہ ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی آپ کے جو سوال ہے انہیں بتائیں. ہم قرآن مقدس کو ایک دو دن میں اگر صحیح تلفظ کے ساتھ میں کوئی صحیح طریقے سے پڑھے اور ختم کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک ایک دن میں بھی ایک ایک ختم کیا ہے، ایک دن کے اندر دو دو ختم بھی کیے ہیں. خود سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ دن میں ختم کرتے، رات میں ختم کرتے، تراویح میں ختم کرتے، یعنی ایک مہینے میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو سارے کام بند کر دیتے اور ماہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ ایک قرآن پڑھتے اور ختم کرتے تھے افطاری کے وقت میں. فرماتے تھے اس لیے کہ افطاری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اور قرآن پاک جب ختم ہوتا ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو ایک تو افطاری کا وقت اور ایک ختم قرآن، دو دو گولڈن چانس اور موقع مل جاتے ہیں. تو روزانہ وہ افطاری کے وقت کے اندر ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روزانہ 2 رکعت میں
پورا قرآن ختم کرتے تھے. ایک ہمارے بزرگوں کی لمبی فہرست ہے جو روزانہ 1 2 4 بلکہ کئی قرآن پاک ختم کرنے والے بزرگان دین موجود ہیں. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ اگر کوئی صحیح تلفظ کے ساتھ میں قرآن مقدس صحیح ڈھنگ سے 1 دن میں بھی یا 2 دن میں بھی ختم کرے تو جائز ہے. لیکن جو فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم نہیں کرنا چاہیے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 3 دن سے کم میں قرآن پاک پڑھے تو صحیح نہیں پڑھ پاتے، جلدی کے اندر وہ قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، ان کے لیے یہ حکم ہے. لہذا عوام کو یہی کہا جائے گا کہ وہ صحیح طریقے سے آرام سے تلفظ کے ساتھ میں قرآن کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کے ساتھ میں قرآن پاک 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں، 3 دن یا اس سے زیادہ میں ختم کریں. اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھ کے پہلے ختم کر دے تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے. جی ان کا سوال یہ ہے کہ عورت اگر حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو ایسے وقت میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، صحبت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، عورت حاملہ ہے، تو شوہر ان ایام میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری صحبت کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ روزے کی حالت میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. ہاں، عورت حیض کی حالت میں بھی اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور روزے کی حالت میں بھی اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. اگر حیض کی حالت میں، جیسا کہ انہوں نے سوال کیا، کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ حیض کی حالت میں دودھ پلانا جائز نہیں، اگر کوئی یہ سمجھے تو اگر کسی عورت کو 10 دن حیض آتا ہے تو بچہ تو ویسے ہی بھوک سے مر جائے گا. وہ تو یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ایسی حالت میں دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پلانا ہی چاہیے. نہیں پلائیں گے تو اگر بچے کو کسی طرح کا نقصان ہوتا ہے تو یہ تو گنہگار ہوگی عورت. ہاں، فجر کی اذان میں اگر کوئی الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت متوارثہ ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. ناک سے خون آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناک سے یا کسی بھی جسم کے حصے سے اگر روزے کی حالت میں خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہو گیا سوالات آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں شریعت کے احکام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مسائل شریعت کا ہمیں وافر علم عطا فرما. اللہ مسائل میں جو ہم سے بتانے میں یا سننے میں غلطیاں ہو جائیں اللہ ان کو معاف فرما. ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.